जी जनाब। जी भाई। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ रही? जी बोलिए, आवाज़ आ रही है, बोलिए बोलिए, क्या बात है? आप जैसे बता रहे कि जैसे आपको हिसाब से, मेरा हिसाब से आप तो बता रहे कि हो गया। जी भाई। अब सर, आप मेरा बात कॉल पर करोगे या टेंशन बढ़ाओगे? नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप असल में समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हो कि आप सुन्नी हैं, ठीक है, आप सुन्नी हैं तो आप सुन्नी मकतब फ़िक्र में आपकी जो ये तलाक़ें हैं, 3 तलाक़ें, वो तलाक़ें हो गई हैं। हनफी मकतब फ़िक्र में, जिस मकतब फ़िक्र को आप जानते हो, मानते हो और उस पर चलते हो, दरगाहों वाले, तो उस मज़हब के उलमा ने आपको बता भी दिया है कि वो 3 तलाक़ें आपकी भी हो चुकी हैं। अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ ये है, अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये 3 तलाक़ें एक मजलिस में 3 नहीं होती। अब आप ये कहते हैं कि मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, हम तो अहले हदीस हैं। आला हदीस तो हम भी मानते हैं, आला हदीस हम भी है। आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो बेटे। आप तो नमाज रोज़ा नहीं करते, आपको कुछ पता नहीं है, कब्रों पर जाकर सजदा करना, चादरें चढ़ाना, ये कहाँ का दीन है? ये कौन सा दीन है? तो आप अगर जो करते हो वो करते रहो, मुझे इस पर सिर्फ हम अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको नसीहत करेंगे कि आप शिर्क से तौबा करें। लेकिन आपको जब ये कहा जाए कि आप शिर्क से तौबा करें तो आप कहें नहीं मैं तो सुन्नी हूँ, तो फिर सुन्नी हो तो भाई उन उलमा के नज़दीक जिन्होंने आपको बताया है कि आपकी बीवी का हलाल होगा, खलास बात ख़त्म हो गई। तो आप सुन्नी रहिए, उनको उनसे जाके फतवा ले लीजिए। अहले सुन्नत वल जमात के जो बुजुर्गान दीन हैं आपके मज़हब के, उनसे आप फतवा ले लें। उन्होंने तो आपको कह दिया है ना कि आपकी बीवी पर तलाक हो चुकी है। मतलब आपको वहाँ जैसे जैसे रसूल के हिसाब से ये नहीं। अरे भैया आपको कुछ नहीं पता, सनाबिल आपको कुछ नहीं पता, आप ना रसूल को जानते, आपको सूरह फातिहा भी नहीं आती, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप सुन्नी भी नहीं हो, आप क्या हो? आप नमाज तो पढ़ते नहीं हो और फिर उस पर दावा ये है कि मैं सुन्नी हूँ, मैं दरगाहों पर जाता हूँ। तो ठीक है, आप दरगाहों पर जाइए। हम आपसे अगर ये पूछें कि आप दरगाहों पर चादरें चढ़ाना और दरगाहों पर इस तरीके के जो गैर शरई उमूर हैं, ये वहाँ पर कव्वालियाँ, वहाँ पर रक़्स, ये सुन्नत नहीं है। ये किसने कह दिया आपको सुन्नत है? तो आप कहें कि नहीं मैं तो सुन्नी हूँ। अब सुन्नी है तो आपकी उलमा ने आपको बता दिया है ना कि आपने 3 तलाक़ें अपनी बीवी को दे दी हैं, हालत हमल में है ना आपकी बीवी। जी जी। हाँ, तो वो 3 तलाक़ें उनके मुताबिक, आपके मज़हब के मुताबिक हो गई। लेकिन अगर आप ये कहें कि अहले हदीस, हम देखिए हम अहले हदीस हैं और आप कहते हैं कि मैं अहले हदीस, मैं तो सुन्नी हूँ, तो अब आप सुन्नी रहें या कोई भी रहें, हम आपको कुरान और हदीस से बात बता रहे हैं और कुरान और हदीस ही से ये भी बता रहे हैं कि कब्रों पर कव्वालियाँ करना, चादरें चढ़ाना, वहाँ पर चिरागां करना, वहाँ सजदे करना, वहाँ रुकू करना, वहाँ की ज़ियारतें करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नहीं है। के हिसाब से मतलब ये हुआ ना, मैं ये कह रहा हूं कि कब्रों पर चादरें चढ़ाना, कब्रों पर जाकर सजदे करना, जहां वहां जाकर तवाफ करना, वहां बुजुर्गों के सामने झुकना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नहीं है। जैसे आप बता रहे कि कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी, ये एक ही हुआ, जैसे 3 मजलिस नहीं, लेकिन नबी करीम, होता है ना। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तलाक़ी का थोड़ा ही फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया है कि अपनी नमाजें पढ़ो, नमाजों को दुरुस्त कर लो, गैर अल्लाह के सामने मत झुको। आप सजदे करते हो, जाकर कब्रों पर झुकते हो, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि या तो कब्रों पर आप वो सुन्नी अगर हो तो आप उनके उलमा से, अपने उलमा से फतवा पूछ लो, जो आपने पूछ लिया है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अहले हदीस उलमा से आप अपना घर बचाना चाहते हो, तो ये मत करो कि बस तलाक के बारे में तो मैंने यहाँ से मसला ले लिया और बाकी चीज़ें मैं अपनी दरगाह पर भी जाऊँगा, फूल भी चढ़ाऊँगा, चादरें भी चढ़ाऊँगा और रुमाल सर पर बांध कर सारे मज़ारों की ज़ियारतें भी करूँगा। तो आप जब
جب یہ سب کچھ کرنا ہے آپ کو تو آپ اپنے علماء سے فتویٰ لیں. چلو میں یہ سب نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا. آپ کو توبہ کرنی چاہیے. آپ کو توبہ کریں کہ میں شرک نہیں کروں گا. شرک کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے دین اسلام ہے کیا چیز. آپ کو بتایا کہ دیکھیے یہ قبروں پر جانا، سجدے کرنا، چادریں چڑھانا اور وہاں رکوع اور سجود کرنا، یہ شرک کے بدعقیدگی ہے. بدعت اور شرک میں شامل ہے بہت سارے امور. تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں تو سنی ہوں. اب آپ سنی ہو تو جاؤ سنیوں سے آپ اپنے علماء سے فتویٰ لے لو نا بھائی. پھر اہل حدیثوں سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہ سب کام نہیں کروں گا. اس کا وقت کیا واقعہ میں مطلب ایک ہوا یا تین ہوا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس دین پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دین میں قرآن خوانی نہیں ہے، جس دین میں چادر چڑھانا نہیں ہے، جس دین میں قبروں پر سجدہ کرنا نہیں ہے، جس دین میں فاتحہ خوانی نہیں ہے، جس دین میں ان درگاہوں پر جا کر قوالیاں سننا نہیں ہے، اس دین میں ایک طلاق ہوئی ہے آپ کی بیوی کو. اب اگر یہ کہیں کہ نہیں میں ایک طلاق تو ہو گئی ہے لیکن میں قبروں پر بھی جاؤں گا، وہاں چادریں بھی چڑھاؤں گا، وہاں پر جا کر قوالیوں میں رقص بھی کروں گا، تو پھر آپ کی مرضی بھیا. آپ اپنے علماء سے پوچھیں. پھر تو آپ دو علماء کو لڑانے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ سلفی علماء ہیں، وہ سلفی علماء ہیں. اور یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز کا جو سعودی عرب کے علماء ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ایک طلاق ہوئی ہے. لیکن آپ ایک فتوے کو تو مان لیں، اور ان کی جب وہ یہ کہیں کہ آپ شرک چادر نہ چڑھائیں اور مزاروں پر قوالیاں نہ گائیں، تب آپ کہیں نہیں میں تو پھر سنی ہوں. میں نہیں جاؤں گا، آپ سے توبہ کرتا ہوں. تو توبہ کیجئے آپ. اور توبہ صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی توبہ کیجئے اور عقیدے کی اصلاح کیجئے. میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ سب کروں گا آج کے بعد. بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیے دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اس دین میں یہ 3 طلاقیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 3 طلاقیں تین نہیں ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی. اب آپ اپنے مولوی کے پاس گئے، اس نے آپ سے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں تو 3 ہو گئی ہیں. تو اب آپ یہ کہیں کہ میں شیخ ابن باز کا فتویٰ بس طلاق کا لوں گا اور اس کے علاوہ میں قبروں پر بھی جاؤں گا، چادریں بھی چڑھاؤں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی. یہ تو یہ کہاں کی حماقت ہے، یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ آپ یا آپ جیسے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہوں وہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کو پورے کے پورے کو اختیار کرو. ایسا نہیں ہے کہ میں طلاق کے بارے میں تو میں اہل حدیث ہو گیا اور بس اس سے جب میرا گھر برباد ہونے سے بچ گیا تو اب میں بس خلاص مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کچھ بھی ہو جاؤں. تو یہ موقف درست نہیں ہے، یہ موقف درست نہیں ہے. یہ بھائی ہمارے بار بار فون کر رہے ہیں اور بار بار مجھے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے سعودی عرب کے جو علماء ہیں یہاں کے ان کے فتاویٰ کے مطابق یہ طلاق 3 نہیں ہوئی ہے، 1 ہوئی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو سنی ہوں. اب سنی علماء نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کی بیوی کو حلالہ ہوگا کیونکہ آپ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو یہ دونوں موقف ان کے سامنے ہیں. اب دونوں موقف میں یا تو آپ سنی مذہب کے مطابق اپنی ان کے فتوے پر عمل کر لیں، یا جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے یا اہل حدیث منہج ہے، علماء اہل حدیث ہندوستان میں موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. ہمارے یہاں تو بر صغیر میں یا پوری دنیا میں جو علماء ہیں اہل حدیث علماء، وہ 3 طلاقوں کو 3 نہیں گردانتے، وہ 1 کہتے ہیں، 1 ہوئی ہے. اور آپ کی بیوی حاملہ ہے
جب آپ وہاں سے وہ ان کا حمل وضع ہو جائے گا اس وقت وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. لیکن عدت میں کل آپ نے کہا کہ جناب میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں تو رجوع ہو گیا آپ کا. لیکن رجوع کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہ کہیں کہ میں جناب میں قبروں پر بھی جاؤں گا, چادریں بھی چڑھاؤں گا, وہاں جا کے سجدے بھی کروں گا, وہاں رکوع بھی کروں گا کیونکہ میں تو سنی ہوں, تو بھائی میں نے سنی ہوں تو پھر آپ ان علماء کے فتویٰ لے لینا. پھر ہم سے رابطہ کرنے کی کوئی وجہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے گھر کی خوشیاں بحال کر دے, اور خوشیاں ہی بحال نہ کرے. آپ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے, آپ ایک وقت کا پتہ نہیں, سورہ فاتحہ تک نہیں آتی, تو دین سیکھیں. کوئی ایسا سنی بھی میں نے نہیں دیکھا جو سورہ فاتحہ, پتہ نہیں اب یہ سنی کیسے سنی ہے کہ لوگوں کو درگاہوں پر جانا تو ان کو آتا ہے, لیکن سورہ فاتحہ واللہ میں نے کل اس کو لائیو تھا, یہ میں نے اس کو پوچھا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے, کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی. اب آپ ایک آدمی ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں, ٹھیک ہے آپ کو جو بھی ہیں آپ, لیکن قرآن اور حدیث پڑھنے کی کوشش کیجئے, اپنا دین اور عقیدہ درست کیجئے. جس منہج پر آپ چل رہے ہیں وہ منہج کیا ہے, اس کی تو آپ کو کم از کم خبر ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی اس کو ہدایت دے دے اور اللہ اس کو دین کے علم سے نواز دے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.